الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، الحمدللہ ہم نے، آپ نے اور امت مسلمہ کے تقریباً 99% یا 90% کہیے مسلمانوں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا. رمضان کے اندر جو بھی اعمال صالحات ہیں، نیک اعمال ہیں، سب ادا کیے. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے توفیق دی، ورنہ ایک تو 14-15 گھنٹے کا یہ دن 4 بجے سے لے کر کے ہم شام 6 بجے تک جاگ رہے ہیں قریب، اور پورے شام 7 بجے تک، قریباً 7 بجے تک روزہ کا وقت تھا ہمارا، تو قریب 15 گھنٹے ہو جاتے ہیں، نہیں تو 14 گھنٹے تو ہوتے ہی ہیں. تو 14 گھنٹے تک بغیر کھائے بغیر پیے، اور اوپر سے دھوپ کی شدت، گرمی کے پنکھے کے نیچے بھی بیٹھے تو گرم ہوا آ رہی ہے. اس عالم میں بھی ہم مسلمانوں نے روزہ رکھا. یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا فضل ہوا. اللہ نے طاقت دی تو رکھ پائے، ورنہ ہمارے ہی بعض مسلمان ایسے ہیں جو اچھے صحت مند تھے، طاقتور تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود صرف اس بہانے سے کہ گٹکا کھانا نہیں چھوڑتا روزہ نہیں رکھ پائے، صرف اس بہانے سے کہ بھوکا نہیں رہا جاتا روزہ نہیں رکھ پائے. تو اللہ نے جس کو نوازنا چاہا، اللہ نے جس پر احسان اور کرم کرنا چاہا، اللہ نے ان کو روزہ کی توفیق دی. اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی محروم کرنا چاہے اور جو خود محروم ہونا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اس لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہم سب پر ہوا کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھوایا. اب اس کے بعد میرے بزرگوں، چونکہ یہ دین جو ہے کامل ہے، مکمل ہے، اب اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے. البتہ زمانہ بدلتا رہے گا، وقت بدلتے رہیں گے تو ہمارے علماء، فقہاء کرام، مجتہدین، محدثین وغیرہ جو ہیں اس زمانے کے حساب سے وہی قرآن اور حدیث کے اندر سے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، یا ترکت فیکم، میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہے، القرآن و سنت رسول اللہ، یا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت چھوڑی ہے، لہذا تم لوگ اس کو لازمی پکڑے رکھو. کیسے؟ عضو علیہا بالنواجز، نواجز یعنی دانت سے مضبوط پکڑے رہو. دانت میں بھی اگر ہم سامنے والے دانت سے کسی چیز کو پکڑیں تو اس کو اگر کوئی کھینچے تو دانت ٹوٹنے کا ڈر ہے، کیونکہ سامنے والے دانتوں میں اتنے طاقت نہیں ہے. لیکن یہ سائیڈ کے جو بازو والے دانت ہیں اس کو نواجز کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ بڑی بڑی ہڈیاں بھی توڑ دیتے ہیں، وہ طاقت ہے اس کے اندر. تو اگر ان دانتوں سے اگر کسی چیز کو ہم داب لیں، پکڑ لیں، وہ چیز پھٹ سکتی ہے، کٹ سکتی ہے، لیکن دانت کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر مضبوطی رکھی ہے. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کتاب اللہ اور سنت رسول کو جیسے دانت کے اندر یعنی نواجز کے اندر کوئی مضبوط پکڑ لے یہ تو وہ چیز تو ختم ہو سکتی ہے لیکن دانت کو نقصان نہیں ہوگا. ایسے ہی تم شریعت کو پکڑ لو، قرآن اور حدیث کو پکڑ لو، تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچانا چاہے وہ چیز تو ختم ہو جائے گی لیکن تم گمراہ نہیں ہوگے.
تم اسلام سے نہیں بھٹک پاؤ گے کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑ لو گے تو۔ اب میرے بزرگوں، ہم جس دور میں ہیں عجیب و غریب حالات ہے۔ ایک کسی نے لکھ کر بھیجا ہے، عجیب تیری عبادت ہے مسلمان، عجیب تیری عبادت ہے اے مسلمان، ایک چاند دیکھ کر تو مسجد آباد کرتے ہیں اور دوسری چاند دیکھ کر مسجد ویران کرتے ہیں۔ کتاب اللہ سنت رسول پر جب ہماری پکڑ نہیں ہے اور کتاب اللہ پر یعنی قرآن کریم پر عمل نہیں ہے ہمارا، اور ہمارے نبی کی سنتوں سے پیار نہیں ہے، ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت سے پیار نہیں ہے، تو یہ حالات ہوتے ہیں جیسا آج ہماری مسجد کا ہے۔ یہی ابھی پچھلے جمعہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہی سمجھ لیجئے کہ ابھی اذان بھی نہ ہو پائے تھے کہ مسجد پوری کی پوری بھری ہوئی تھی۔ آج کیا ہے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد آدھے گھنٹے بھی گزر گئے، مسجد میں نظر نہیں آ رہے۔ یہ تو جمعہ کا معاملہ، پھر عام دنوں کا کیا عالم ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو عجیب ہماری حالت ہے کہ ہم ایک چاند دیکھ کر اپنی خواہش کے مطابق چاند دیکھی، رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا، 10 دن تک برابر جوش میں رہے، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، دعائیں بھی جم کے مانگی۔ اس کے بعد کیا ہوا، 10 دن کے بعد مسجدیں تھوڑی خالی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آخری عشرہ آیا تو اعتکاف ہے اور آخری عشرہ ہے، طاق راتیں ہیں، شب قدر پانا ہے، اس کے لیے جوش میں آئے، رات کو بھی جاگا، دن کو بھی مسجد میں پڑے رہے۔ یہ جوش، یہ جذبہ، یہ جنون شریعت کے خلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جب ہوگا تو یہی عالم ہوگا کہ جیسے ہی عید کا خطبہ ہوا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، سب اپنے روش پر چل دیے، اپنی خواہشات پر چل دیے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ہم نے شریعت کو، اللہ کے نبی نے جو قرآن کریم ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے، جو حدیث مبارک ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت چھوڑی ہے، اس کو ہم لوگ چھوڑ کر کے اپنے دل کے خواہش کے مطابق عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ہم رمضان بھی گزارنا چاہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بزرگوں پھر بعد میں ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان میں جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان اتارا ہے، کس کے لیے رمضان اللہ نے ہمیں دیا، قرآن ہمیں اللہ نے کس لیے دیا؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تم کو ہم نے اس ریزن سے دیا ہے کہ تم میرا ولی بن جاؤ، روزہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، روزہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ میری تمہاری دوستی ہو جاوے، اس لیے اللہ نے روزہ دیا ہے۔ اب بتائیے، رمضان گزر گیا، ہمارے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے اللہ کا دوست بن چکا ہوں، اللہ کا عاشق بن چکا ہوں، اللہ میرا معشوق ہے، اللہ میرا محبوب ہے۔ اگر خیال آیا تو واقعتاً رمضان ہمارا قابل قبول ہے۔ اگر دل میں ایک دن بھی خیال نہ آیا کہ رمضان اللہ نے ہمیں اپنا محبوب بنانے کے لیے دیا ہے، اپنا عاشق بنانے کے لیے دیا ہے، اپنا ولی بنانے کے لیے دیا ہے، متقی بندہ بنانے کے لیے دیا ہے، اگر ایسا خیال نہ آیا، متقی کس کو کہتے ہیں، ولی کس کو کہتے ہیں، اللہ کا عاشق کس کو کہتے ہیں، اللہ کا پیار کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ ہی اللہ بستے ہوں، اللہ کے سوا کوئی خیال نہ آوے دل میں، تو اس انسان کو ولی بھی کہا جائے گا، متقی بھی کہا جائے گا، پرہیزگار بھی کہا جائے گا، اللہ کا عاشق کہا جائے گا۔ بھائیو، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، بہت گہری محبت ہمیں کسی سے ہو جاتی ہے تو ہر گھڑی ہم ان کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، میرا دوست بہت اچھا ہے وہ، کوئی اگر ہم ان کو بھول بھی گئے ہیں، کسی نے ہمارے سامنے ذرا اس دوست کا نام لے دیا، اچھا وہ، ارے 1 سال ہو گئے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن بہت اچھا ساتھی تھا ہمارا، وہ بہت بہترین ساتھی تھا، اس کے جیسا ہم نے، یعنی بھول بھی جاوے کوئی یاد دلاوے تو فوراً دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایسے اگر سچی محبت ہے تو بھولتے بھی نہیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ سچی محبت ہے۔
بھائیوں جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہم اللہ کے تذکرے کریں گے، اور جب بھی اللہ کا تذکرہ کریں گے اللہ کے نام لینے میں ہمیں لذت آئے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ مولانا فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا اشرف علی عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے گنے کا رس زبان پہ ڈال دیا، یعنی قرآن پڑھنے میں میٹھا پن آتا ہے، لذت آتی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اور جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا، اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا۔ کیسا پیار؟ اللہ نے گویا مجھے اپنے باہوں میں لے لیا، جیسے ہم گھر کو جائیں، ہمارا چھوٹا بچہ ہے دوڑتا دوڑتا آئے اور کہے ابو آئے، ہم بیٹھ کر کے اس کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، بچہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ابا نے مجھے پیار کیا۔ حضرت فضلہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے جب سجدے میں جاتا ہوں اللہ نے مجھے پیار کر لیا، اللہ نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ تو یہ محبت ہمیں کم محسوس ہوگی، یہ لذت ہمیں کم محسوس ہوگی، ایسا سجدہ میرے بزرگوں ہمیں کب نصیب ہوگا؟ ایسے اللہ کے نام لینے میں اور قرآن کی تلاوت میں گنے کا رس ہماری زبان پر آ رہا ہو۔ میں نے خود ہمارے ایک استاذ ہیں الحمدللہ بھی وہ باحیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں اعمال صالحہ میں صحت میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرماوے۔ آج میں یہاں تک جو پہنچا ہوں اللہ نے ہمیں علم دین دیا، عالم بنایا، یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ ورنہ میں اسکول میں بھٹکتا تھا، ان کے پاس ایسے ہی ایگزام کے بہانے سے گیا، انہوں نے کہا کہ مدرسہ پڑھو گے؟ میں نے کہا جی حضرت پڑھوں گا۔ انہوں نے پھر تیاریاں کرائی اور وہ بھی عجیب حالت تھے، حالات سنانے نہیں بیٹھا ہوں میرے بزرگوں، پر کسی کی نظر جب ہم پر پڑ جاتی ہے تو اللہ ہمیں بدل لیتے ہیں۔ تو ان کی نظر ہم پر پڑ گئی، اللہ نے بدلا تو پوری طرح سے نہیں ہوں، میں بھی خطاوار ہوں، میں بھی گنہگار ہوں، لیکن اللہ سے کوشش ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرما لے۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے، آج نہیں تو کل اللہ اپنا بنا لیں گے۔ خیر، تو یہ کہہ رہا، انہوں نے مجھے کہا ایک مرتبہ کہ ایسا لگتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں کسی نے لڈو کھلا دیا، کسی نے لڈو کھلا دیا۔ لڈو میٹھا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن پڑھنے کی لذت ایسی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہمارے زبان پر مٹھاس آ گیا۔ میرے بھائیو پورا رمضان ہم نے قرآن کی تلاوت کی، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ زبان پر مٹھاس آ رہی ہو؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو شوق ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، اللہ کا قریب ہونا ہے، اللہ والا بننا ہے مجھے۔ اللہ والا ہر کوئی بن سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی بہت بڑے درجے پر قاضی ہے، مفتی ہے، وہی اللہ والا بنے گا۔ نہیں میرے بزرگوں، عام سے عام آدمی بھی اللہ والے بن سکتے ہیں۔ ایک بزنس مین ہے، ممبئی کے اندر ہیں، بہت بڑے اللہ والے، ان سے بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، صرف اور صرف عربی سوم تک پڑھے ہوئے تھے، عالم بھی نہیں تھے۔ اسی لیے لوگ سوال کرتے تھے کہ حاجی صاحب یہ کون سے بڑے اللہ والے، جن کو اللہ والوں سے نفرت ہوتی ہے، جن کو محبت نہیں ہوتی، ویسے سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ جیسے آج کل لوگ حضرت ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب پر سوال اٹھاتے ہیں، اٹھانے والے اٹھاتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرماوے۔ تو ایسے ہی حاجی صاحب کے اوپر سوال اٹھاتے تھے، یہ عالم تو ہے نہیں، پھر یہ کیسے ان کے ساتھ میں لوگ بیعت ہوتے ہیں؟ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند، حضرت فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب عالم تو نہیں ہے لیکن عالم گڑھ ہیں کہ عالموں کو سچے عالم بناتے ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کون ہے پتا آپ لوگوں کو؟ نہیں پتا؟ بڑے انسان ہیں، ان کے ایک پہچان کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے حساب سے فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو کچھ بنے، اتنے بڑے مقام تک پہنچے اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، یہ انہی کے قدموں میں رہ کر اتنا بڑا اللہ نے کام لیا ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، انہی کے خانقاہ میں رہا کرتے تھے گنگو کے اندر میں۔
تو یہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام کس کے ہاتھ پر بیعت تھے اور کن سے اللہ کو پا رہے تھے؟ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کیسے انسان تھے؟ ہمارے حضرت نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت کا علم، حضرت حاجی صاحب کا علم، عالم نہیں تھے زیادہ، عربی سوم تک پڑھے ہوئے، لیکن علم کتنا تھا دیکھیے۔ حضرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کے سامنے کسی کا تذکرہ ہوا کہ ایک فلاں صاحب ہیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا، نفلی ہی روزہ سے ہی روزہ رکھا تھا انہوں نے، لیکن کسی غیر مسلم خاتون نے، امام صاحب تھے وہ، مان لیجئے امام صاحب تھے وہ، تو ان کے پاس میں آ کر کچھ میٹھی چیزیں لا کر دی کہ حضرت امام صاحب یہ چیز ہم نے آپ کے لیے خاص بنائی ہے، آپ کی محبت میں ہماری اس چیز کو قبول فرما کے آپ ہمارے دل کو سکون پہنچائیے تاکہ ہمیں اچھا لگے۔ تو امام صاحب ان کے پاس وہ علم تو تھا کہ ہاں کسی بھی انسان کا دل دکھانا یہ کعبۃ اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے، لہذا ہم نفلی روزہ ہے توڑ لے تو کیا ہوگا تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ تو انہوں نے روزہ توڑ کر کے وہ ان کی لائی ہوئی چیز کھا لی تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ یہ بات حضرت حاجی صاحب کے سامنے ذکر کی گئی۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں ہاں امام صاحب کے اوپر یا مولانا کے اوپر تو حقیقت قلب کھلا لیکن حقیقت روزہ نہیں کھلا۔ اگر روزہ کھل جاتا تو روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ تو یہ حضرت حاجی صاحب کا علم تھا، ان کے ہاتھ پر سب بیعت ہوتے تھے، بڑے بڑے اللہ والے ان کے سامنے جڑے اور بڑے بڑے علماء۔ آج جو کچھ چہل پہل پورے ہند میں ہے اور ہند کے علاوہ پڑوس ملک میں ہے، میرے بزرگوں یہ دارالعلوم دیوبند اور انہی میں پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں انہی کا صدقہ ہے۔ جب انگریزوں نے ہم پر حملے کیے، ہماری شریعت پر حملہ کیا، انگریزوں نے کہا کہ حکم جو ہے یہ بادشاہت تو ان مسلمانوں کی رہے گی لیکن حکومت ہماری چلے گی۔ اس وقت حکومت کا کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث کچھ بھی نہیں چلے گا، اب انگریز جو کہیں گے وہ چلے گا۔ یہ بات جب کہی تھی تو یہی ہمارے علماء کرام تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر فتویٰ دیا تھا جہاد کا انگریزوں کے مقابلے میں۔ اور اس کے بعد انہی کے شاگردوں میں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی انگریز سے لڑائی لڑی، اور انہی کے حضرت کے ہی مریدین میں سے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ اگر یوں ہی چلتا رہا، انگریزوں کے یہ حالات چلتے رہے اور ہمارے مسلمان ایسے ہی انگریزوں کے ہاتھ پر ہاتھ دھڑے آگے بڑھتے رہے، ان کفاروں کے ہاتھ میں، ان عیسائیوں کے ہاتھ میں، ایک دن آئے گا کہ مسلمان ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہمارے بھارت میں نہیں رہے گا۔ تو یہ سوچ کر کے دارالعلوم جہاں ہے ابھی دیوبند، سہارنپور کا ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں پر ایک چھوٹا سا وہ بھی کوڑا اور کچرے پھینکنے کی جگہ تھی۔ ایسے تو ایک مسجد ہے، چھپتے والی مسجد ہے، وہاں پر ایک انار کا درخت تھا، وہاں سے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہاں سے کیا کیا جاوے، شروع کر دیا جاوے، کم سے کم علم دین کے لیے ہمارے جب علماء تیار ہوں گے، حفاظ تیار ہوں گے تو دین کی چہل پہل ہوگی، لوگ دیندار بنیں گے، ان انگریزوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ تو اس پر پھر وہیں چھتے والی مسجد کے اندر جو دیوبند کے اندر آج بھی ہے، دیوبند سے سٹی ہوئی مسجد ہے، وہ کوڑا کچرا پھینکا جاتا تھا وہاں پر، اس کے بازو میں ایک مسجد تھی، وہاں پر دو شاگرد، دونوں کا نام محمود، ایک استاد ایک شاگرد، ایک کا نام محمود دیوبندی جو شیخ الہند بنے، ایک محمود حسن تھے جو استاذ بنے۔ وہ استاد نے پڑھانا شروع کیا اور محمود دیوبندی، حضرت مولانا محمود دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو ہیں، وہ جس کو بعد میں شیخ الہند کہا گیا، ہندوستان کے شیخ کہے گئے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ پھر اسی طرح سے چلتے چلتے میرے بزرگوں ایک زمانہ آیا، آج جا کر دیکھیے جیسا لگتا ہو جیسے دیوبند میں داخل ہوں گے آپ کو لگے گا صرف اور صرف داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والے ہی، یہ ایسی چہل پہل ہوئی۔ اور پھر یہ اتنے جو ہندوستان میں مدارس ہوئے، ہمارا مدرسہ ہی لے لیجئے چھوٹا سا ہے، لیکن کس نے بنیاد ڈالی اس کی؟ مبلغ دارالعلوم حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کہاں سے جڑے ہوئے تھے وہ بھی؟ دیوبند سے۔ پورے ملک میں ہر طرف جو دین کی چہل پہل کھلی وہ وہیں سے پڑھے ہوئے ہمارے اکابرین تھے، جن کی وجہ سے اللہ نے پوری ہندوستان نہیں بلکہ بعض اکابرین نے تو کہا کہ ہم جزیروں کے اندر گئے، جہاں سمندر پار ہو کر سمندروں کے بیچ میں جزیرہ ہو، وہاں بھی گئے تو دیکھا کہ فضائل اعمال رکھی ہوئی ہے، وہاں کا امام دارالعلوم سے فارغ ہے۔
تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ ایک اللہ والے جو عام آدمی کی طرح تھے. میں یہاں سے بات اصل میں ہمارے نکلی، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، کوئی بہت بڑے انسان نہیں تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث اور بہت بڑے مدرسے میں پڑھانے والے نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، لیکن اللہ نے کام لیا. کیوں لیا؟ جب ہم اللہ والے بننا چاہیں گے تو اللہ ہمیں اپنا بنائیں گے. اب ہم بننا ہی نہیں چاہے، ہم نے رمضان کے روزے بھی یوں ہی گزار دیے، اور رمضان کے بعد اب ایام آ رہے ہیں، اب تو شیطان، رمضان میں تو شیطان کھلا نہیں تھا، رمضان میں تو شیطان کھلا نہیں تھا، تب ہم نے کوشش کر کے پھر بھی روزے رکھے، نمازیں پڑھی. اب تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اللہ والا بننے کے لیے ڈبل محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا نفس ہے، اس کو ٹکر دینا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف بلائے گا، اس کو دھوکہ دینا ہے کہ نہیں ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اوپر سے شیطان ہر گھڑی ہر لمحہ ہمیں بھٹکائے گا، اس سے مقابلہ کرنا ہے. دونوں کو مقابلہ کر کے ہمیں اللہ والوں بننے، اللہ والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھانا ہے. اللہ والے بننے ہیں جو روزہ کا اور رمضان کا مقصد تھا. تو اس کے لیے ہمیں اب رمضان کے بعد بھی، جیسے رمضان ہمارا گزرا ہے، رمضان کے بعد بھی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے رمضان کے بعد بھی ویسا ہی گزرے. ہاں البتہ جس سے کمی کوتاہی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اور کوشش کریں کہ اللہ رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھ سکا، میں قضا کے طور پر رمضان کے بعد پورے سال میں کبھی بھی روزہ رکھوں گا. نمازیں نہیں پڑھ سکے، رمضان کے بعد ایام آئے ہیں، نمازیں نہیں چھوٹیں گی. قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکی، رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے. ذکر و اذکار نہیں ہو سکے، رمضان کے بعد ذکر و اذکار کریں گے. میں نے ابھی ہمارے حضرت شیخ کا بیان سنا، حضرت فرما رہے تھے، کل کا بیان ہے حضرت کا، خاتمہ بالخیر، یعنی ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرماوے. ہر کوئی چاہتا ہے نا بھائی، کیونکہ خاتمے ہی کا اعتبار ہے. آدمی کی زندگی کیسی بھی گزری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب پیتے پیتے گزار دیں گے، مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب انسان کا یہ ہے کہ جب آدمی آخری لمحے پر ہوتا ہے، بالکل موت کے قریب ہوتا ہے، اس وقت جو کلام بولتا ہے وہ اس کا اعتبار ہوتا ہے، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اور دوسری حدیث لے لیجئے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے، انتم کما تحیون تموتون، جیسا تم زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے. کوئی شراب پینے کی حالت میں پوری زندگی گزارتا، شراب کی حالت میں ہی مرے گا. کوئی کسی کے خلاف حسد بغض کینے میں زندگی گزارتا ہے، مرتے وقت بھی اسی بیماری میں مرے گا. کوئی دنیا کی دولت کمانے کے چکر میں ہے، وہ دولت 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 ہی کرتا رہتا ہے، موت بھی آئے گی تو دولت ہی منہ سے نکلے گی. حدیث کے، اور ہم اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے باپ دادا جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ نے فرما دیا ایسا ہی ہوگا. لہذا جب انسان اچھا بن کر رہے گا تو آگے کی زندگی اس کی اچھی ہوگی، اور پھر موت بھی اچھائی پر آئے گی. خاتمہ بالخیر ہوگا جو ہم سب چاہتے ہیں. تو خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ صوفیہ نے لکھا ہے 3-4 قسم کے اعمال ہیں، اگر کوئی آدمی وہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت کے وقت بھی خاتمہ اچھا ہوگا، ان کا خیر پر ہوگا، ایمان پر ہوگا، کلمے پر ہوگا. ان میں سے ایک چیز کیا ہے، بڑی اہم چیز ہے میرے بزرگوں، وہ ہے قرآن کریم سے محبت. جس کو قرآن کریم سے محبت ہوگی، یقین ہے کہ وہ آدمی ایمان پر مرے گا. اب قرآن کریم کی محبت میں کتنی چیزیں ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ قرآن کریم سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پڑھیں. افسوس ہے کہ ہم رمضان میں تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں تو پڑھنے نہیں آتا تب بھی نہیں پڑھتے. حالانکہ آج ہمارے یہاں علماء ہیں، حفاظ ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں، ان سے وقت لے کر کے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کام کرنے سے. تو پہلی چیز یہ قرآن کی تلاوت ہے. کوشش کیجئے ہم سب سیکھیں قرآن کریم، ہر کوئی سیکھے. آج موبائل کے اندر بہت سارے ایسے ایپ ہیں کہ حمزہ زبر با زبر با، الف با تا، اتنا پڑھ کر سکھاتا ہے. وہ بس وہ سیکھ کر کے کسی عالم کو، کسی حافظ صاحب کو سنا دے کہ یہ دیکھو ہم نے اچھا پڑھا کہ نہیں پڑھا. اس سے بھی قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں ہم.
سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنایا, ہمارے قاری صاحب نے ہمیں سنایا تھا. ایک آدمی نے ایسے ہی جمعہ کے بیان میں بیٹھا ہوگا, جب وہ سنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن سال میں 2 مرتبہ ختم کیا جاوے, یہ قرآن کا حق ہے. اس کے علاوہ قرآن کی محبت ہے کہ ہم پورے سال پڑھتے رہیں. تو کسی آدمی نے یہ سنا کہ قرآن کا حق ہے, اگر قرآن کا حق ادا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن یہ تم سے جھگڑا کرے گا, تمہیں جہنم میں پہنچوائے گا. اور وہ بوڑھے تھے, بالکل رونے لگے, داڑھی بالکل سفید تھی, ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا. اللہ کا ڈر لگ گیا, اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرماوے. تو انہوں نے ٹھان لی کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے, سیکھنا ہے. اور ایک زمانہ آیا کہ وہ قرآن کریم اچھا پڑھنے لگا, سیکھ گیا قرآن. اسی طرح ایک واقعہ, بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک آدمی پچھلے سال ملاقات کیا تھا, اس کو قرآن شروع کرایا تھا, بوڑھا تھا وہ, اس کو قرآن شروع کرایا, اس کو پڑھنے آتا تھا لیکن حفظ کرنا تھا, اس کو حافظ بننا تھا. پچھلے سال شروع کرایا, اس کے بعد اگلے سال جب جلسے میں گئے دستار بندی کے لیے تو پتا چلا کہ وہ بوڑھے بھی آئے ہیں دستار بندی کرانے کے لیے, سر پر پگڑی بندوانے کے لیے, دستار لینے کے لیے وہ بوڑھے بھی آئے ہیں. ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا ہم بھی حافظ ہو گئے. اللہ اکبر. تو آدمی کے شوق اور جذبے اور جنون میں سب کچھ کر سکتا ہے آدمی, لیکن شوق تو ہو کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے, ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے. یوں ہی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ. تو خیر, قرآن کریم سے محبت جو خاتمہ بالخیر کی دلیل ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم تلاوت کرنا اس کی. دوسری چیز قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کی کوشش کرنا. ایسے نہیں کہ جیسے چاہے شین کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں, صاد کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں, ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں, زا کی جگہ زال پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں. نہیں, تلفظ اچھا کرنا یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی قرآن کی محبت میں داخل ہے. ہمارے ہاں اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کر کے ہم صحیح کر لیں, کر سکتے ہیں صحیح. خیر, تیسری چیز ہے قرآن سے محبت کی نشانی میں سے, ایک تو کیا ہو گئی قرآن کی تلاوت, دوسری چیز ہو گئی قرآن کریم کا تلفظ صحیح ہو, قرآن کریم کو اچھی آواز میں اور اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے. تیسری چیز قرآن کریم پر عمل ہے, جس سے ہم اور آپ کو سو دور ہیں. ایک آدمی ہے میرے بزرگوں, میرے نوجوان بھائیوں, غور سے سنیے گا. ایک آدمی ہے, اس کے پاس بہت دولت ہے, بہت دولت ہے, اللہ نے بہت عطا کر دیا ہے, پھر بھی وہ جاتا ہے کسی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے. تو ہم اور اب اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے, اپنے پاس دولت ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے, شرم نہیں آتی ہے, اپنی دولت کی قدر نہیں ہے, دوسروں کے پاس جا رہا دولت مانگنے کے لیے. ایسے ایسے الفاظ ہم کہیں گے اس آدمی کے لیے. تو اب آئیے, وہ جو میں نے شروع میں آپ کے پاس حدیث پڑھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے پاس 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور سنت رسول. تم اس کو مضبوط پکڑے رکھنا, اللہ والے بن جاؤ گے, اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اب ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم دولت موجود ہے اور سنت نبی جیسی بڑی دولت موجود ہے, اس کے باوجود بھی ہم ان ویسٹرن کلچر اور انگریزوں, یہودیوں, نصارہ جیسے اپنی شکلیں بنائے, ان کے جیسے ہم ان سے اخلاق تلاش کریں اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. بتائیے ہم سے بڑا غریب کون ہوگا مذہب کے مقابلے؟ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے, ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, ہم ان پر عمل کرنا چاہیے, ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے. اس کو چھوڑ کر کے ہم غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ ہماری غربت ہے مذہب کے بارے میں, اور جب ہم اپنے مذہب سے بیزار ہوں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے اوپر ایسے دشمنوں کو مسلط کریں گے جو ہمارے گھر اجاڑیں گے, ہمیں تباہ کریں گے, ہماری نسلوں کو تباہ کریں گے. انہیں رحم نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رحم ڈالنے والے ہیں. اب اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں بھی چھوڑ دیں گے. اس کے لیے کوشش یہ کرنا ہے, رمضان گزر گیا, الحمدللہ رمضان میں ہم نے جیسے روزے رکھے, ہمیں رمضان کے بعد بھی کوشش کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ 13, 14 اور 15 تاریخ کو ہر مہینے کی عربی کی تاریخ جو ہوتی ہے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. ہمیں چاہیے روزہ بھی رکھیں, نہیں رکھ سکتے پورے مہینے میں ایک روزے ضرور رکھیں, تاکہ روزے سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ ادا کرتے رہیں. قرآن کریم کی تلاوت, تو خیر قرآن سے محبت پر بات آ گئی تھی.
قرآن کریم سے محبت پہلی چیز تو تلاوت ہے، دوسری چیز اچھے تلفظ اچھے انداز کے ساتھ پڑھنا ہے، تیسری چیز قرآن پر عمل ہے۔ اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں تو مذہب کے بارے میں ہم خود غریب ہیں، ہم دوسروں سے مذہب کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ چوتھی چیز ہے قرآن کریم کی تبلیغ، قرآن کریم دوسروں تک پہنچانا، قرآن کیا کہتا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا۔ یہ علماء کا کام ہے، الحمدللہ علماء اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا بھی کام ہے ہم بھی قرآن سیکھیں، قرآن سنیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، قرآن کی کوئی بات سنی دوسروں تک پہنچا دیں، یہ قرآن کی تبلیغ ہے۔ تو یہ 4 حقوق ہیں قرآن کے، قرآن تلاوت کرنا، تلفظ کے ساتھ پڑھنا، عمل کرنا قرآن پر، اور قرآن کی تبلیغ کرنا۔ اگر ہم اس پر چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو اصل چیز ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں خاتمہ بالخیر کی ایک اور چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، علماء کرام جو اچھے ہیں، جو تکبر سے پاک ہیں، گھمنڈ اور کینہ سے پاک ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے تاکہ وہ ہمیں اللہ سے ملا دے۔ آخری چیز میں بس ختم کرتا ہوں بات کو، ہمارے حضرت سے سنا ہم نے کہ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہتا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی چیزیں سنتا ہے، تو اس کی ایک چیز، جب آدمی کے زبان پر جو چیز زیادہ رہتی ہے وہی مصیبت کے وقت بھی آتی ہے۔ تو جب انسان کبھی مثال کے طور پر خاتمہ کی بات میں نے کہی، خاتمہ بالخیر ہوگا، تو اسی پر بات کہہ رہا ہوں یہ کہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، ایکسیڈنٹ کے موقع پر اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاوے، اگر اللہ والوں کے صحبت میں رہے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کی ہے تو زبان پر سب سے پہلا لفظ اللہ آتا، اور اگر ایسے ہی زندگی گزاری ہے مال و دولت کمانے کی کوشش میں، ادھر ادھر کے ایران توران کی چیزوں میں، تو موت کے وقت بھی ایسی چیزیں زبان پر نہیں آتی ہیں، اور جب خاتمہ خیر پر نہیں ہوگا تو آخرت کے حالات بہت خطرناک ہو جائیں گے۔ تو آج کے دن کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے، ہم سب انشاءاللہ جیسے رمضان گزارا ہے، رمضان کے بعد پورے سال ایسا ہی گزاریں گے۔ اچھا گزارا ہے تو، برا گزارا ہے تو اچھا گزارنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت چاہے میرے بزرگوں ایک پاؤ پڑھیے، ایک پاؤ تقریباً 4 پیج کا ہوتا ہے، 5 پیج کا ہوتا ہے، اتنا کم سے کم ہر روز پڑھنے کا آج سے اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اور ایک آخری بات، حدیث پڑھی تھی میں نے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، تو کتنے روزے ہو گئے؟ 30 رمضان میں اور شوال میں کتنے ہوئے؟ 36۔ اور اللہ کا قانون ہے ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں، تو 36 روزے رکھے تو اس کا ثواب 360 دن کے برابر ملے گا۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، اگرچہ بعض ائمہ نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن ہمارے بعد کے احناف نے بھی اس کو جائز لکھا ہے، مستحب لکھا ہے۔ تو اگر ہم 6 روزے، اچھا شوال میں ضرور لگاتار رکھیں، پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں، تو 6 روزے رکھیں گے تو گویا کہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔